یہ منافقین اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے ہی انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ ان میں کون کون سی صفات ہوتی ہیں؟ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ انیق بھائی، آپ نے اپنے تعارفی اس گفتگو میں بنیادی سوالات اٹھائے اور منافقین کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر کیا گیا ہے، اور یہ انسانی معاشروں کا وہ کردار ہے جو ہر دور میں موجود رہا ہے، حتیٰ کہ جو کفار ہیں ان میں بھی یہ طبقہ موجود رہا ہے۔ حقیقت میں یہ طبقہ وہ ہے جو اپنے مزاج کے اعتبار سے اور اپنی خصوصیات کے اعتبار سے ایک بزدل، کمزور اور کسی بھی بات پر نہ ڈٹنے والا مفاد پرست طبقہ، فرد ہو یا بہت سارے افراد مل کر وہ یہ کام کر رہے ہوں، یہ ہر دور میں موجود رہے ہیں۔ بزدلانہ کارروائیاں کرنے کے لیے انہیں کسی نہ کسی پردے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور وہ نہ ڈٹ کر کسی کی حمایت کر سکتے ہیں، نہ ڈٹ کر کسی کی مخالفت کر سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے قرآن مجید نے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کو دو چہروں والا کہا ہے، اور یہ منافق کا جو لفظ ہے یہ بذات خود نفق سے بنا ہے، اور نفق عربی زبان میں ٹنل کو، سرنگ کو کہتے ہیں، جس کے دو سوراخ یا دو منہ یا دو راستے ہوتے ہیں آنے کے لیے اور جانے کے لیے۔ تو منافق بھی اسی طریقے سے حقیقت میں دو چہروں والا ہوتا ہے۔ جب کسی جماعت، گروہ یا طبقے کے ساتھ ملتا ہے تو بس اسی طرح کا روپ دھار لیتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ اپنی کارروائیاں کرتا ہے۔ قرآن مجید میں بالکل آغاز ہی میں جب سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے تو 5 آیتوں میں مومنین کا تذکرہ ہوا، 2 آیتوں میں جو بالکل واضح اور کھل کر کفر کرنے والے ہیں ان کی بات بتا دی گئی، اور پھر آیات کا ایک سلسلہ ہے جس میں منافقین کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ خطرناک طبقہ ہے۔ جو آپ کا کھلا دوست ہے، آپ اس کے بارے میں مطمئن ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا ساتھی ہے، اس پر اعتماد کرتے ہیں، اس کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں، اس سے مشاورت میں شریک کرتے ہیں، اور جو کھلا دشمن ہے اس کے بارے میں بھی کم و بیش اسی طرح کا ایک رویہ کہ یہ دشمن ہے، ڈنکے کی چوٹ پر دشمنی کرنے والا ہے، اور اس وجہ سے احتیاط کے وہ تمام تقاضے جو انسان اپنی اور اپنے معاشرے کی حفاظت کے لیے کر سکتا ہے وہ اختیار کرتا ہے، کیونکہ اسے خبر ہے کہ یہ دشمن ہے۔ لیکن یہ تیسرا طبقہ وہ ہے جو ہماری صفوں کے اندر، ہمارے گھروں میں، ہمارے ساتھیوں میں شامل ہوتے ہیں، ہماری ہی کی طرح لباس، ہماری ہی کی طرح بود و باش، حتیٰ کہ عادات بھی وہ ہماری ہی کی طرح اختیار کر لیتے ہیں، لیکن اندر سے گھن کی طرح کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور تاریخ اسلام میں بھی ہمیں اس کی مثالیں روز اول ہی سے ملتی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے عبداللہ ابن ابی، جو کہ تمام منافقین کا سردار تھا اور قیامت تک آنے والے منافقین کا وہ سردار ہی رہے گا، کیونکہ اس نے دنیا میں سب سے کائنات کی عظیم ہستی کے ساتھ منافقانہ رویہ اختیار کیا تھا، اور اس کے ساتھیوں نے بھی اس کارروائی کو آگے بڑھایا۔ عبداللہ بن ابی سے منافقت کا یہ سفر مسلمانوں میں جو شروع ہوا تو یہ بر صغیر میں آ کر میر جعفر اور میر صادق کی صورت میں نمایاں ہوا، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے ایک پورا چیپٹر جاوید نامہ میں لکھا ہے، اور ان کی وضاحت کرتے ہوئے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ خبردار رہنا، یہ منافقین جو ہیں دنیا میں بھی بالآخر ناکام تو ہوتے ہی ہیں، اور ان کا پردہ آشکار ہو جاتا ہے اور کھل جاتا ہے، اور ذلت اور رسوائی پھر ان کے نصیب میں لکھی جاتی ہے، لیکن قیامت کے بعد بھی ان کے لیے سخت ترین معاملہ ہوگا۔